الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ سچ فرمایا اللہ نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ بے شک سچ فرمایا اللہ نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنی خلقت کے مظہر سے دنیا کو خلق کیا۔ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ درود و سلام آقا نامدار سید الکونین نبی الحرمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ عرفان رمضان کی سار ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حافظ محمد علی چشتی نے حاصل کیا اور ترجمہ بھی سنایا، اس میں مختصراً پروردگار نے بندے کے ناشکر ہونے پہ اصرار کیا ہے، اور بارہا وہ کہتا رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک، بال سے لے کر کھال تک، چہرے سے لے کر رنگت تک، قد سے لے کر قدامت تک، عمر کے آخری حصے سے لے کر عمر کے پہلے حصے تک، ہر شے میں مہربانیاں اور عنایتیں تو کی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب بھی پروردگار یہ کہے، جیسے کہ سورہ رحمان میں عرض کر رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جواب میں کہو پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلانے کی تاب نہیں رکھتے، ہم شکر کرتے ہیں۔ الا بنعمت ربک اکذبوا، ہم نہیں جھٹلا سکتے مالک، ہم جھٹلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم ایمان رکھنے والوں میں سے ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمل میں اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ خواتین و حضرات، ہماری عرفان رمضان کی اس نشریات کا خاصہ یہی ہے کہ ہم آپ تک وہ چیز پہنچاتے ہیں جس کا آپ کی زندگی سے ڈائریکٹ تعلق ہے، جو براہ راست آپ کو راہ نجات پر گامزن کر دے، چاہے وہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، چاہے وہ عشق قرآن ہو، چاہے وہ حکمت رمضان ہو، چاہے وہ انداز بیاں ہو، یا چاہے وہ کوئی اور ایسا سیگمنٹ ہو جس کے ذریعے آپ کو معرفت حاصل ہو جائے، من عرف نفسہ عرف ربہ کا پیغام آپ تک منتقل ہو جائے۔ اسی سلسلے میں ہمیشہ کی طرح ہر روز ہم نے ایک سیگمنٹ ترتیب دیا ہے جس کا ایک حصہ ہے عشق قرآن اور اس کا دوسرا حصہ ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس جو ججز صاحبان ہیں پاکستان کی نامور شخصیات ہیں، معروف ثناءخواں ہیں، اور یہ اپنا خاصہ رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو جج کرتے ہیں ان کے تلفظ کے اوپر، ان کے انداز کے اوپر، ان کی آواز کے اوپر، مگر عشق کے حوالے سے کوئی کسی کو جج کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ آج کے ہمارے مہمان میرے بہت اچھے دوست، عزیز، اور یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری مشکل کو آسان کر دینے والے حافظ محمد علی گوہر رانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ ماشاء اللہ، آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ پروردگار کا بڑا کرم ہے، آپ لوگ آتے ہیں تو طبیعت اور بخیر ہو جاتی ہے۔ نوازش آپ کی۔ ہمارے دوسرے مہمان آج کے بہت ہی بڑے نعت خواں، اور یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی شفقت ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ نام بھی شفیق ہے اور کام بھی شفیق ہے۔ السلام علیکم شفیق صاحب، کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام اویس بھائی، بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، جتنے پروگرامز ہوئے اب تک بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اس چینل کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ، بہت بڑا قدم اٹھایا ہے انہوں نے۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت ضروری تھا۔ ایک خلا ہم نے دیکھی کہ جہاں جہاں بچے تقریری مقابلوں میں جا رہے ہیں، بیت بازی میں جا رہے ہیں، وہاں نعت خوانی ایک ایسا خاصہ ہے کہ جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یقیناً ہمیں یا آپ کو اپنے دور میں ایک شفقت ملی ہے، اساتذہ کا سایہ ملا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سایہ ان تک پہنچے۔ ایک زمانہ تھا کہ ٹیلی ویژن پہ آنا ایک خواب ہوتا تھا، لیکن آج بچوں کے لیے پلیٹ فارم بنا ہے، اور وہ اپنے دل میں خوب محبت سے حضور کی ثنا پیش کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم جو دیا ہے جی ٹیلی ویژن نے،
تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جیسے یہ خواب ہمارا پورا ہو گیا ہے، ایسی پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے ملک پاکستان کے لیے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے بزرگوں نے دیکھے ہیں، وہ خواب بھی جلد پورا ہو جائے انشاءاللہ. آج اپنی اس محفل کو مزید رونق بخشتے ہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اسی سلسلے میں ہمارے پاس ہبہ موجود ہیں، ملک پاکستان کی معروف ثنا خواں ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ نبوی میں ہدیہ نعت پڑھ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا 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 ہے. نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ ڈال دیتا ہے، روتے بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت پیاری آواز، اور اشعار کا انتخاب بھی یقیناً کسی حکمت کے اوپر مبنی ہوگا. جہاں پہ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، تو وہاں جو آپ نے تبدل رکھا اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. اور حمد کہتے ہی اس تسبیح کو ہیں، ان اشعار کو ہیں جس میں پروردگار کا یقیناً اس کی تعریف ہم جیسے ناقص لوگوں کے لیے ناممکن ہے، مگر جرت اور جسارت کی جائے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بچے اور خاص طور پہ جو بزرگوار بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو حمد اور نعت کا فرق بیان ہو جائے ایک بار. میں چاہتا ہوں گورانا صاحب آپ شفقت فرمائیں، اور حمد اور نعت کا بنیادی فرق کیا ہے یہ بھی بتا دیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاف بہت آسان ہے. حمد کہتے ہیں اللہ رب العزت کی تعریف کو، اور نعت شریف کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو. منقبت کہتے ہیں صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام، ان کی تعریف کو منقبت کہا جاتا ہے. خوبصورت، بہت سمپل. ٹھیک ٹھیک، زبردست. اچھا، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، سیکھنا سکھانا چلتا رہے گا ساتھ میں، اور گفتگو بھی آگے بڑھتی رہے گی بغیر کسی وقفے کے اور تاخیر کے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی نشریات بہت خاص ہیں. ہمارے پاس ترما زیدی موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ مسند حسنات پہ آئیں گے اور شرف نعت خوانی حاصل کریں گے. ساتھ ساتھ سید ریحان قادری صاحب بھی آج ہمارے درمیان ہوں گے، اور وہ بھی ہماری اس بزم کو رونق بخشیں گے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ساتھ ساتھ حکمت رمضان میں آج مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اور محترمہ سیدہ
پسندیدہ اسماء نقوی بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گی جن سے ہم بھرپور استفادہ کریں گے. بوجھو تو جانے بھی ہوگا. اور قصص الاولیاء میں آج ایک بہت ہی خاص شخصیت کا ذکر ہوگا. ہر شخصیت جس کا ذکر ہو رہا ہے یقیناً اس مقام پر فائز ہے, مگر یہ جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ آپ ہم سب کے لیے یقیناً ایسی ہیں کہ ہم نے, ہمارے بزرگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے براہ راست. تو اس سے قبل کہ ہم مزید دیر کریں, میں چاہتا ہوں کہ فوراً سے کمپٹیشن اسٹارٹ ہو, مگر میری اپنی پرسنل ایک خواہش بھی ہے, چونکہ جب بڑا نعت خواں آ جائے تو اس کا مقام ہے کہ اس سے پہلے سن لیا جائے, اور ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ہر چیز میں ایک ڈسپلن بڑا ضروری ہے. ترما زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول مقبول کا تحفہ بھیج دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نعت سے چند اشعار آپ کی حسین سماعتوں کے نظر. محمد یاد آتے ہیں, محمد یاد آتے ہیں, محمد یاد آتے ہیں, محمد یاد آتے ہیں. اندھیروں پر کہیں جب سائبان نور چھاتا ہے, غموں کی رات ڈھلتی ہے, سویرا پھر سے آتا ہے, صبح جشن بہارا جب پرندے چہچہاتے ہیں, محمد یاد آتے ہیں, محمد یاد آتے ہیں, محمد یاد آتے ہیں. وہ آواز اذان ہو یا کہ وہ صوت تلاوت ہو, مصلی ہو یا مسجد ہو یا کوئی بھی عبادت ہو, خدا کی بندگی میں ہم جو سر اپنا جھکاتے ہیں, محمد یاد آتے ہیں, محمد یاد آتے ہیں, محمد یاد آتے ہیں. اور ایک خصوصی شعر پیش کرو قبلہ کہ غریبوں کی کوئی امداد غیر کرتا نظر آئے, یتیموں پر کوئی شفقت کہیں کرتا گزر جائے, کا جب پڑھاتے ہیں, محمد یاد آتے ہیں, محمد یاد آتے ہیں, محمد یاد آتے ہیں. اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ سنو سلمان اور ترماہ یہ نعتیں بھی رحمت ہے, یہ
سرمایہ ہے ورثہ ہے، یہی شکران نعمت ہے، نبی کی شان میں نعتیں جو ہم سنتے سناتے ہیں، محمد یاد آتے 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 ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آواز۔ اور ہمیشہ کی طرح جو اشعار ہیں ان کا انتخاب بہت خاص ہوتا ہے، اور جو آپ نے نسبت دی ہے نعت کو نعمت سے، وہ یقیناً ہر دل نے اور ہر سماعت نے محفوظ کر لی ہے۔ کیا خوبصورت بات تھی، نعت اور نعمت، صرف میم کا اضافہ ہے اور میم بھی منسوب ہے سرکار محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا نام ہے، اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں یہ بات بہت سنی ہوئی ہے، مگر اس بات کو ادا کرنے میں بھی ایک لذت ہے کہ سرکار کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ پہلے ہونٹ بوسا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ حق کرتے ہیں۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم ان کی گفتگو نہیں کرتے۔ تو گورانہ صاحب اب ایک اسٹینڈرڈ قائم ہو گیا ہے، اب بچے سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ 2 اشعار آپ کی طرف سے بھی اگر نعت کے آ جائیں، اور وہی جو آپ کا ایک اسٹائل ہے جو آپ کو اپنے شفقت پذیر سے ملا ہے، جو خانوادے سے ملا ہے، جو والدین سے ملا ہے، اسی آواز میں۔ غم مصطفیٰ میں دل ذرا عشق بار ہو جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غم مصطفیٰ میں دل ذرا عشق بار ہو جا، غم غبار سیاں آئی نوار ہو جا، دھو کر غبار سیاں آئی نوار ہو جا، بہت پیارے، عمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باخدا برس پڑیں گے ابھی مغفرت کے بادل، کبھی اپنی کجروی پر ذرا شرمسار ہو جا، کبھی اپنی کجروی پر ذرا شرمسار ہو جا، مگر ایک شرط یہ ہے
سگے کوئے یار ہو جا کوئی یار ہو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ایک شرط یہ سگے کوئے یار ہو جا. وہ چلی نسیم رحمت وہ کھلے چمن میں غنچے. اللہ اکبر. وہ چلی نسیم رحمت وہ کھلے چمن میں غنچے. اے دل ریاض تو بھی گل صد بہار ہو جا. اے دل ریاض تو بھی گل صد بہار ہو جا. ہو کر غبار آئینہ وار ہو جا. تو ہے محیط بے قرار میں ذرا سی آب جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے. شفیق صاحب ایک تو خاص انداز بھی ہے. آغاز رانا صاحب سے ہوا ہے اور انجام آپ سے ہوگا, یعنی اس کی جو انتہا ہے. مگر اس وقت بچے ہمارے پاس موجود ہیں. میں چاہتا ہوں جب آخری لمحات ہوں تو پھر آپ نے بھی ایسے ہی کمال کرنا ہے. اس سے مجھے تو اپنا پرسنل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روح آ گئی ہے جسم میں, وہ تازگی, وہ شادابی, وہ تشنگی. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں محسوس کر رہا تھا کہ آج تھوڑی سی خستگی ہوگی, مگر یہ کلام سن کر, یہ آواز سن کر اور یہ اشعار سن کر اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا عالم ہے. اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں, محظوظ ہو رہے ہیں, تو پھر وہاں ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو لوگ ہیں ان کا عالم ہی اور ہوگا. ہم مزید بارونق کرنے کے لیے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بزم کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے لائے ہیں اور یہ مقابلے کا حصہ ہے, پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس سیدہ معصوم فاطمہ ہے, اس کے بعد منیبہ ناز ہیں, محمد کیف اشفاق ہیں, غلام معین الدین بھی ہیں. بہت ہی کم عمر ہے مگر ان کے حوصلے برجستہ ہیں. سب سے پہلے سیدہ معصومہ فاطمہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. بسم اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیوں زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو,
مرنا مدینے میں ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ اشتیاق ہے، یہ شوق ہے کہ جہاں مدینہ ہے وہیں ہمارا دل ہے، اور جہاں ہمارا دل ہے خدا کرے کہ ہمارے اجسام بھی وہاں پہنچیں، ہم بھی وہاں جا کے سلام کریں، اور ہم وہاں بیٹھ کر وہ روحانیت حاصل کریں، کیونکہ یہ فیض کھلا ہوا ہے اس زمانے سے اس زمانے تک اور ہر زمانے تک۔ تو یہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے، بس اپنے اندر ایک اشتیاق بپا کرنا ہے۔ بہت پیاری آواز تھی، چھوٹی بچی نے نعت پڑھی، ساتھ ساتھ اب ہمارے پاس منیبہ ناز ہوں گی۔ میں ایک بار پھر سے بتاتا چلوں کہ یہ مقابلہ حسن نعت ہے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، اپنا نام لکھوا کے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک رینکنگ دینی ہے جو اس وقت کے ان اشعار کے پڑھنے کے حساب سے ہے 2 سے 3 منٹ میں۔ ہمارے پاس اگلا پارٹیسپینٹ جو ہے منیبہ ناز ان کا نام ہے، اور یہ اپنے انداز سے عشق کا اظہار کریں گی۔ بسم اللہ منیبہ۔ تم پر ملا کے جان سے قربان یا رسول، تم پر ملا کے جان سے قربان یا رسول، برآئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، برآئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں، جان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں، جان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارے منیبہ ناز، آپ نے اس انداز کو اپنایا۔ خدا کرے کہ یہ انداز ہمیشہ جاویدہ رہے اور یہی ترتیب رہے اس کی۔ اب جو ہمارے پاس اگلے پارٹیسپینٹ ہیں، محمد کیف اشفاق آپ کا نام ہے، اور آپ بھی اپنے ہی انداز سے عشق کا اظہار کریں گے۔ محمد کیف بھی اپنے بہت کم عمری میں نعت سیکھنے کا شوق رکھتے تھے، اور اب اس شوق کا اظہار عشق میں مبتلا ہو کر رہے ہیں۔ محمد کیف اشفاق، آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، بسم اللہ۔ کرم گے مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے، کرم گے مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے، کرم گے مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے، میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، مجھے تو مانگنا
نہیں میں کیا مانگوں میری طلب کا شاہد و سرا برم رکھیے میری طلب کا شاہد و سرا برم رکھیے میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے تمام نسبتیں قربان ہوں کی نسبت پر تمام نسبتیں تمام نسبتیں قربان ہوں کی نسبت پر در حضور کی نسبت کو محترم رکھیے در حضور کی نسبت کو محترم رکھیے میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے سبحان اللہ بہت پیارے شہزادے بہت پیارا انداز تھا اچھا حوصلہ افزائی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے اور اس لیے کہ ہونی بھی چاہیے ضرورت بھی ہے بعض جگہ ججز بھی آپ کو سبحان اللہ کہتے ہیں ججز اور میں بھی کہتا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم باعث ہو کر ہم نے پہلے سے رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے البتہ یہ ایک تقاضا ہے شفیق بھائی ویس بھائی ماشاءاللہ بہت دنوں بعد ایک اچھے چھوٹے بچے نے اتنا مشکل کلام اور اس طرز کو اتنا مشکل پڑھا ہے میں حیران ہوں لیکن بس میں بتاؤں گا چھوٹی سی بات ہے انشاءاللہ اگر اس کو یہ کر لیں گے تو اور اچھا لگے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ بات چھوٹی ان کے نزدیک ہے مگر آپ کو بہت بڑے مقام تک لے جائے گی چھوٹی چھوٹی باتیں جب اساتذہ بتاتے ہیں تو وہ بہت ویلیوبل ہوتی ہیں غلام محی الدین آپ کا نام ہے اور دکھنے میں نظر آ رہا ہے آپ کتنے چھوٹے سے پیارے سے ہیں اور اب سننے میں بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ کتنے چھوٹے اور کتنا سارا پیار کرنے والے ہیں اپنے آقا انعامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے بسم اللہ میری الفت مدینے تے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے تے یوں ہی نہیں میرے آقا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کہتے پیچوں میں مدینے کی جانب نہ کہتے پیچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے اگر موت کا کوئی قدر آنا
اللہ شہزادے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت پیارے, بہت پیارے, بہت اچھا انداز. اور جیسے میں نے آپ سے قبل میں عرض کیا, چھوٹی سی عمر ہے, ابھی سیکھ رہے ہیں, اور سیکھتے سیکھتے ممتحن بھی ہو گئے, امتحان میں مبتلا بھی ہو گئے, آزمائش بھی چل رہی ہے. اسی سے بچہ آگے بڑھتا ہے. جب وہ مشکل میں آتا ہے یا کمپٹیشن میں آتا ہے تو اس میں مزید بہتری آتی ہے. کیوں اقبال کہہ رہے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کے ہی گل گلزار بنتا ہے. تو یہ جو خاک میں مل رہے ہیں, دراصل یہ خاک نہیں ہے, یہ وہ درخت ہے جو اپنی آب و ہوا اور اپنی غذا کے نزدیک آیا ہے, وہی اس کی خوراک ہے اور وہی اس کی غذا ہے. یعنی کہ کمپٹیشن میں آئے ہیں تو اب نکھر کے اور مزید بہتر ہو کے آپ کو سنائی دیں گے انشاءاللہ تعالی. جس طرح عشق آواز رکھتا ہے, بالکل اسی طرح عشق سماعت بھی رکھتا ہے. تو جب پڑھنے والا آواز میں مبتلا ہو کر, یعنی آواز کے پیش نظر آواز کو معیار نہیں بنا رہا, عشق کو معیار بنا رہا ہے, تو سننے والا بھی آواز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آواز کو معیار نہ بنائے, عشق کو معیار بنائے, تو نعت بھی پسند آئے گی, حمد بھی پسند آئے گی, اور ہر وہ شے جو آپ سے منسوب ہے, آپ کے ذکر میں ہے, پسند آئے گی. میں شفیق صاحب کی شفقت کا طلبگار ہوں. رزلٹ آپ سنائیں گے, مگر کچھ غلطیاں جو بچوں نے کی ہوں وہ بھی ذرا بتا دیں. ہاں ماشاءاللہ, سب سے پہلے تو سیدہ معصوم فاطمہ بہت اچھا پڑھا, لیکن اس میں تھوڑی سی وہ گھبرا رہی تھی, جھجک جو تھی نا, ڈر خوف تھا, اور کچھ نہیں, ہلکا سا تلفظ تو ہو ہی جاتا, بچے ہیں. اس کے بعد میں منیبہ ناز, انہوں نے اوپر جا کے, ان میں بھی میں ایک بات یہ کہوں گا کہ طرزیں جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہیں. ہاں, آسان طرزوں سے اسٹارٹ لیں, سیکھیں ان کو. صحیح. پھر اس کے بعد میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کون کون سی نعتیں سن رہے ہیں, بس اسی کو کاپی کر کے اور مقابلے میں آ جاتے ہیں. بھائی میں تو آج ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا ہوں. کسی نہ کسی طریقے سے یہ بچے یہ سوچیں کہ ہمیں ایک خاص موقع ملا ہے. آپ اپنی شفقت جاری رکھیں, جو غلطیاں ہیں باقیوں کی بتاتے ہیں. میں بتا رہا ہوں جی, آگے آ جاؤ. اس کے بعد میں تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, تو ابھی ان کو پتہ نہیں کہ پڑھ کیا رہے ہیں. جی ظاہر ہے سنا ہے ام حبیبہ صاحبہ کو, تو اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن طرز بڑی خوبصورت ہے, مشکل ہے. مشکل ہے. ہاں, تو کلام تھوڑا مشکل ان کا انتخاب تھا. یہ جو کلام آپ نے انتخاب کیا خود سے کیا یا والدین نے یا اساتذہ نے کہا؟ جی استاد نے کہا تھا. ٹھیک ہے, بعض اگر استاد تھوڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں, یہ بھی ایک بہتری ہے. ٹھیک. جی ہاں. اس کے بعد میں محمد کیف, کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے, پڑھا بہت اچھا ہے. اتنی اچھی سریلی آواز ابھی تک بچوں میں کوئی نہیں آئی یہاں. اچھا, لیکن اس میں انہوں نے ایک یہ کیا کہ اس کی طرز کو فاسٹ تیز کر دیا. اگر اس کو تھوڑا سا ٹھہرا کے پڑھتے, کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے, کرم یہ مجھ پہ, کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے, میں خاک ہوں. تھوڑا سا اب وہ فاسٹ ہو, بہت پیارے, بہت پیارے. اچھا اتنا بھی سلو نہیں ہو کہ وہ کچھ اور چیز بن جائے. اللہ. اچھا, اس کے بعد میں آتے ہیں, یہ آتے ہیں غلام معین الدین, میری الفت مدین. ان کا جو انترا اوپر جاتے ہیں نا, وہ بالکل بدلا ہوا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کرنا کیا ہے. غلام معین الدین بہت پیارا نام ہے ان کا. ان کے جذبے جو ہیں وہ, اس کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ اس سے بھی زیادہ ہے, بلکہ ہم سب سے زیادہ ہیں. بہت 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 بالکل. میں اپنے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ آج قصص الاولیاء میں جو ان کا پیارا سا نام ہے, اسی پیاری سی شخصیت کا ذکر ہے. آپ ہیں غلام معین الدین, اور جن کا ذکر ہے وہ ہیں خواجہ خواجگان, خواجہ اجمیر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. جی حضور, یہ نام اتنا پیارا ہے, اور یہ دیکھیے بر صغیر پاک و ہند کی شفقت ہے کہ اپنے بچوں کا نام بھی ان بزرگان دین کے اوپر رکھتے ہیں یہ نام, تاکہ ان کی نسبت جاری رہے, ان کا فیضان جاری رہے, اور بچوں میں وہ تاثیر آئے. بے شک, بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب فائنل کون ہے, رزلٹ کون ہے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی کیا پوزیشن بنی ہے ابھی بتاتے ہیں, اور ظاہر ہے گوہر بھائی سے ابھی تو مشورہ نہیں کیا میں نے کہ کرنا کیا ہے, تو گوہر بھائی اور مل کے انشاءاللہ آپ کے سامنے. اویس بھائی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے, میں پہلے دن سے جو ہے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل ایک ہی غلطی جو ہے, غلطیاں جو ہے نا ایک ہی ہو رہی ہے. اچھا, جو بچے سن رہے ہیں تو یقینی طور پہ جنہوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے یقیناً سن رہے ہوں گے, تو آپ غور کریں ہم کن چیزوں پہ جو ہے جج کر رہے ہیں. صحیح. ادائیگی پہ ہم جج کر رہے ہیں,
ہم کلام آپ کا جو انتخاب ہے کلام کا اس کو جج کر رہے ہیں. یقینی طور پہ جب آپ یہاں سے نکلیں گے آگے جب جائیں گے تو آپ کو یہاں یہ سکھا رہے ہیں کہ کلام کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے. آپ اچھے شاعروں کو جتنے بھی ہمارے اچھے شعراء ہیں ان کو پڑھیں. ادائیگی کی غلطیاں ہیں تو بچے اس چیز کو نوٹ کریں. اور باقی شفیق بھائی نے جو غلطیاں بتائی ہیں میں ان سے متفق ہوں. ٹھیک 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 زبردست ہو گیا. اچھا جی تو میرے خیال رزلٹ ترتیب شدہ ہے. نہیں ویسے تو میں نے تو بنا دیا ہے, بس وہی رزلٹ مشاورت کریں نا, شفیق بھائی کا جو اسی دوران ہم آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں. آپ کے پاس 1-2 منٹ ہے, مشاورت کر لیں. ساتھ ساتھ میں بچوں سے پوچھتا ہوں, اچھا آپ نے نعت پڑھنا ابھی اسی سال شروع کیا ہے؟ مائک آپ کے پاس ہے. آپ اسی سال شروع کیا ہے یا کس نے آپ کو یہ رغبت دلائی ہے, کس نے رجحان دلایا, کس نے کہا کہ نعت پڑھا کرو؟ پاپا نے. پاپا نے. پاپا ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی سلامت رہیں پاپا, آپ کو سلام ہے ہمارا. بہت پیارے بہت پیارے, یہ بہت اچھی رغبت ہے آپ نے جو دلائی ہے. خدا کرے کہ نسبت اور یہ رغبت جاری رہے. آپ کو شہزادی کس نے دلایا؟ میرے کو میری امی نے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. آپ کو شہزادے؟ میرے چاچو نے. چاچو نے یہ کام کیا ہے, یہ شفقت چاچو کی ہے. تو وہ چاچو جو بچوں کی عام کاموں میں رہنمائی کرتے ہیں اس کام میں بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے سنوا رہا ہوں. اور آپ کو؟ پھپھو نے. بھائی پھپھویں بھی اچھی کام کرتی ہیں, ایسی بات نہیں آپ نے یوں ہی پھپھوں کو بیمار اور بدنام کر دیا ہے. ٹھیک ہے, پھپھویں بہت اچھی کام بھی کرتی ہیں. اور یہ پھپھویں خدا کرے کہ رشتے سلامت رہیں. ان رشتوں کی وجہ سے اگر آپ کو ان سے نسبت مل رہی ہے تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ ایک ہے خون کا رشتہ اور ایک ہے نظریے کا اور محبت کا رشتہ. تو خون کا رشتہ اگر آپ کو نظریہ اور محبت سکھا رہا ہے تو اور کچھ چاہیے نہیں. ایسا ہی ہے بچوں؟ کیا لگتا ہے آج کس کی فرسٹ آ رہی ہے؟ آپس میں خود سے ڈیسائیڈ کرو. آپ کو لگتا ہے ان کی آ رہی ہے, آپ کو کس کی لگتی ہے؟ انہی کی لگتی ہے. آپ کو بھی ان کی لگتی ہے. بھائی یہاں تو بچے خود ہی رزلٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر بچے من کے سچے تھوڑے سے کچے. جو ججز ہیں وہ بچے نہیں ہیں, وہ بڑے ہیں اور ان کو پتا ہے کس کی فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے. مجھے تو خود نہیں پتا کس کی آنی چاہیے. مجھے آپ سب کی نعت, آپ کا انداز, آپ کا تلفظ مجھے اچھا لگا, مگر میں ایک عام فہم سہم انسان ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آڈینس کو بھی اچھا لگا ہوگا. سبحان اللہ کی آواز اگر زوردار آ جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اچھا لگا ہے. سبحان اللہ. بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں. آپ لوگ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. اس کا فائدہ آپ کو خود پہنچے گا, ہماری تک تو آواز بھی نہیں آئے گی. جہاں آواز جاتی ہے درود کی وہاں ضرور پہنچ جائے گی. گورانا صاحب کیا رزلٹ ہے؟ رزلٹ جو بنایا ہے وہ کچھ اس طرح کا جو ہے بنایا ہے کہ جو 3rd پوزیشن ہے اچھا وہ ہے منیبہ ناز. 3rd پوزیشن منیبہ ناز کی ہے. بھائی تحفے لے آئیں ذرا. منیبہ کو یہیں بیٹھے بیٹھے ہم تحفہ دے دیں گے. زبردست. دانی کی طرف سے کچھ گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس آئے ہیں اور دانی چاہتے ہیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو, تو یہ مزے مزے کے مشروبات, یہ جوسز آپ کے پاس ہوں گے. جی 3rd پوزیشن کس کی ہے؟ منیبہ ناز. منیبہ ناز کی 3rd پوزیشن ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا سب سے پہلے مومل میجسٹک کی طرف سے, مومل سلون اینڈ سپا کی طرف سے منیبہ ناز. منیبہ ناز آپ کی 3rd پوزیشن ہے, مبارک ہو آپ کو. سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ ہے سیدہ معصومہ فاطمہ. سیدہ معصومہ فاطمہ, بہت مبارک ہو آپ کو. 2nd پوزیشن پہ آپ رہی ہیں, بہت پیارے, شاباش, سبحان اللہ. اور ہمارے جو 1st پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے, اچھا پڑھا ہے, اچھا چھوٹی سی عمر ہے, اچھا سر میں پڑھ رہے ہیں, لیکن جو ہے آپ کا جو نعت پڑھنے کا انداز ہے بہت اسپیڈ ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا جو شفیق بھائی نے جو ہے صحیح نشاندہی کی ہے تو اس کو مد نظر رکھیں اور تھوڑا اچھا آہستہ آہستہ پڑھیں. صحیح. محمد کیف اشفاق, آج آپ پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. دانی کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. اور ہمارے یہ محی الدین کا کیا ہوگا بھائی؟ ان کو کوئی تحفہ نہیں ہے, ایسے ظلم نہ کریں. ایک چھوٹی سی, اتنی اچھا پڑھا انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا. انہوں نے پڑھا تو اچھا ہے, مگر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دانی کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر آپ کو بھی. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھتے رہنا ہے. بہت مبارک ہو آپ کو, بہت مبارک ہو. شفیق صاحب اب آپ کا کلام سنیں گے اور فوراً وفے سے جائیں گے. اچھا جی میں پیش کر دیتا ہوں. محمد علی ظہوری صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں. مرحبا سرورے کون مدینے والے, مرحبا مرحبا سرورے کونین مدینے والے,
گناہگاروں کے سکھ چین مدینے والے یاد کر کے تیرے دربار کے نظاروں کو یاد کر کے تیرے دربار کے نظاروں کو خوب روتے میرے نین مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مدت سے ایک مدت سے بیدار زیارت ایک مدت سے بیتاب زیارت آقا ہو کرم صدقائے حسنین مدینے والے ہو کرم صدقائے حسنین مدینے والے ہم گناہ گار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیاری آواز ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں جی ہیں آباد کرم کا کوئی حساب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص اللہ کی راہ یعنی جہاد میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے اس شخص کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے خزرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے ہم بدے خزرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے جی رہے صرف اس امید پر جی رہے صرف اس امید پر کہ جب کرم ہوگا مدینے جائیں گے کہ جب کرم ہوگا مدینے جائیں گے ہم بدے خزرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے انشاءاللہ